توجہ چاہتا ہوں، سیریل دیکھنے والی میری بہن، دوپٹے کو مفلر بنانے والی میری بہن، اللہ اکبر، اپنے پرس میں ہیروئن کی فوٹو رکھنے والی میری بہن، موبائل کے اسکرین پر زانیہ اداکاروں کی تصویریں رکھ کر کے ان کی طرح لباس پہننے والی میری بہن، ذرا غور تو کر، ذرا سوچ تو صحیح، کیا ہوگا اس دن؟ اس دن کیا ہوگا جسے محشر کہتے ہیں؟ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، زمین تانبے کی ہے، سورج آگ اگل رہا ہے، انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہے، سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہے، حتیٰ کہ نبیوں کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی ہے۔ انبیاء کی شان یہ ہے، خدا کا سامنا کرنے کے لیے انبیاء بھی سوچ رہے ہیں کہ آج اتنے غضب کا اظہار ہے، نہ آج سے پہلے اتنا غضب کیا تھا اللہ نے، نہ آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا، یہ غضب کا حال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے نبی کی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں آج جو سورج چمک رہا ہے وہ چوتھے آسمان سے چمک رہا ہے مسلمانوں، لیکن آقا فرماتے ہیں جب قیامت میں چمکے گا تو انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا، ایک ہاتھ کا فاصلہ، اور وہ آج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن وہ چہرے کی طرف سے چمکے گا، لوگوں کے بھیجے ناک میں سے بہ کر نکلیں گے، لوگوں کے بھیجے کان سے بہ کر نکلیں گے، اللہ اکبر، لوگوں کی زبانیں پیاس سے سوکھ کر کانٹا ہوگی، سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ جنت کا خواب دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، صرف سبحان اللہ کہہ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اگر صرف سبحان اللہ کہہ کر کسی کو جنت ملتی تو پھر امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا، خالد ابن ولید نے بار بار تلواریں اٹھا کر جان کو جوخم میں نہ ڈالا ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبحان اللہ کی کوئی فضیلت نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو ناراض کر کے، فرائض کو ترک کر کے، جرائم میں ڈوب کر پھر ہم کون سی جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں الجنتو تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، یہ سبحان اللہ کی فضیلت حق ہے، برحق ہے، لیکن اس سبحان اللہ کے لیے، فضیلت کو پانے کے لیے ابو بکر کا یقین بھی چاہیے اور عمر کی زبان بھی چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، فضائل اعمال کا منکر نہیں ہوں، اعمال کے فضائل کا منکر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور رکھنا، بلکہ ہماری تحریک اعمال کے فضیلتوں پر بنی ہے۔ سنی دعوت اسلامی زندگی کا بیشتر وقت لگا چکے تحریک میں ہے۔ اللہ اللہ، ایک حدیث سنے پھر آگے چلتے ہیں۔ کیا ہوگا اس دن؟ کیا ہوگا اس دن؟ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب، مجھے ایسی بات سنا، میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا، یعنی جتنا ڈر زیادہ ہوگا اتنا اچھا۔ اب کعب بیان کرنے لگے، پھر اس کے بعد گفتگو کا آخری حصہ، اینڈ کی طرف ہم جائیں۔ کعب کہتے ہیں، کعب امیر المومنین، جہنم جب قیامت کے دن لائی جائے گی، محشر میں جہنم کو لائیں گے، 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام دے کر اس کو کھینچ کر لائیں، تو محشر میں جہنم 3 مرتبہ سانس لے گا۔ کعب بیان کر رہے فاروق اعظم کے سامنے 3 بار۔ نمبر 1، پہلی بار جب وہ سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین، لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ سارے لوگ اس آگ کو دیکھ کر کے جو شرارے اٹھیں گے سب بھول جائیں گے، کچھ ان کو یاد نہیں رہے گا، سب بھول جائیں گے۔ دوسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو جتنے محشر والے ہوں گے ان کا دل سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ توجہ، مچھلی کا کانٹا اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
नरम नरम गेहूं की रोटी का लुकमा अगर हलक में फंसता है तो क्या होता है। काब अहबार कह रहे अमीरुल मोमिनीन, ये दिल सीने से निकलकर हलक में फंसेगा, ये हाल होगा। सोचो, अल्लाह कह रहा है उस दिन की फिक्र कर। क्या फिक्र, क्या भेजा, यही झूठ बोलते, गीबतें करते रहे, वादा खिलाफी को कभी गुनाह भी नहीं समझा, बहनों की हक तलफी को कभी गुनाह भी नहीं समझा, फूफियों की बद्दुआ को कभी गुनाह भी नहीं समझा, माँ बाप को छोड़ के भागने को कभी गुनाह भी नहीं समझा। कहाँ रहे, किस दुनिया में रहे, ऐश ऐश ऐश, आराम आराम आराम। मौलाना अल्लाह करीम है, माफ करेगा। अल्लाह को करीम जानने वाले और अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले मेरे भाई, कभी तूने अल्लाह को कादिर जान के जहर खाया? कभी अल्लाह को कादिर जान के छुरी अपने पेट में डाली? नहीं। अरे जब वो करीम है, गुनाह पे बख्श सकता है, तो वो कादिर भी है, जहर खाने के बाद भी तुझे जिंदगी दे सकता है, छुरी पेट में डालने के बाद भी तुझे जिंदा रख सकता है। लेकिन अल्लाह को कादिर समझकर न कभी पेट में छुरी डाली, न अल्लाह को कादिर